عمران صاحب باقی کرسیاں دے دو یار، بالکل بیٹھ جاؤ تھے بٹ صاحب ادھر آ جاؤ. ٹھیک ہے. ذرا ایک تو بات یہ کہ خاموشی آپ نے پیچھے رکھنی ہے، ذرا پروگرام ہو تو میں لاہور پریس کلب میں وزیر اعظم کی معاونت سے تو فواد کوہلی صاحب میرے پاس تو بڑا مٹیریل آپ کے لیے، آپ کی جو سوشل میڈیا پہ تصاویر اور ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، شاید میرا خیال اپنے آپ گرے بان میں جھانکے تو وہی بہت، شاید آپ کو ندامت ہوگی تو میں کہوں گا نہیں، لیکن میں معذرت کے ساتھ میڈم کیونکہ یہ میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی، دو میری ذمہ داریاں آپ نے لگائی تھی. ایک تو آپ نے کہا تھا کہ جو نیشنل ہیلتھ کارڈ ہے، نیشنل ہمارے پریس کلبز کے جتنے معزز ممبران ہیں ان کو جو ہیلتھ چیلنجز ہیں ان کی ہیلتھ سیکیورٹی کے لیے کچھ ہو اور ان کو کور کیا جائے کس طرح کے وہ ہیلتھ کارڈ جو ہیں اس کے بینیفیشری یہ بھی بنے. میری صوبائی حکومت سے کنسلٹیشن ہوئی ہے، وفاقی حکومت سے بھی ہم کر رہے ہیں کنسلٹیشن. میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ سب کی لسٹیں اپنے پریس کلب کے ممبران کی مجھے دیں. ہم ایک میکنزم بناتے ہیں کیونکہ وہ انشورنس جو آپ کی ہیلتھ انشورنس ہے، جو کمپنیز وہ ہیلتھ انشورنس کرنے جا رہی ہیں، پہلی پرائورٹی میں ہم آپ کو اس پریس کلب کو اور پاکستان کے دیگر پریس کلبز کو انگیج کریں گے اور پرووائڈڈ کہ آپ ہمیں لسٹ دیں اور ٹائملی دیں تاکہ وہ پھر بجٹ ایگزاسٹ نہ ہو. دوسری چیز آپ نے کہا کہ صحافی بے گھر ہیں اور جنہوں نے عوام کا مقدمہ لڑنا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو جس دن مجھ سے ملنے آئے تھے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ مجھے دے کے آئے تھے تو اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھی. اس میں صحافی برادری کے وہ افراد، وہ لوگ جو ابھی تک بے گھر ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں، ہمارا پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو اپنا گھر اسکیم ہے اس کے اندر ہم ان کو کس طریقے سے اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، یہ میکنزم ہم آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے بنائیں گے اور آپ کو انشور کریں گے کہ وہ جو آپ کا حق ہے، کیونکہ جب تک جس عوام کی لڑائی آپ لڑنا چاہتے ہیں یا لڑ رہے ہیں وہ کس طرح لڑ سکتے ہیں جب آپ خود سکون میں نہیں ہیں، آپ خود بے گھر ہیں. تو بے گھر والوں کو، بے گھر صحافی، پاکستان کے بے گھر عوام کی جنگ لڑتا اور جدوجہد کرتا اس طرح پرسکون نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود جو ہے وہ اپنے گھر میں آباد نہ ہو. اس کے لیے ایک افیکٹو میکنزم بناتے ہیں اور انشاءاللہ چیزوں کو، اور اس میں جب ہم صحافی کہتے ہیں تو اس میں کیمرہ مین شامل ہے، اس میں آپ کے فوٹو جرنلسٹ شامل ہیں، اس میں آپ کے یہ جو قلم سے جہاد کرنے والے ہیں. ایک قلم جو ہے وہ کلاشن کوف ہے، یہ جب چلتی ہے تو یہ خطرناک ویپن ہے، ہم اس کی طاقت کو مانتے ہیں اور یہ چلتی ہے تو تبدیلی آتی ہے. تو میں آپ سب کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں آپ کے خاندان کا فرد ہوں. وی آر اے فیملی، اور فیملی میں گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں. آپ کے فواد چودھری صاحب کے ریفرنس سے جو آپ نے باتیں کی، مجھے رات سے کالیں آ رہی ہیں، مجھے مختلف ایک طوفان اٹھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو صرف یہ ایشور کرتی ہوں کہ فواد بھی میرا بھائی ہے، ہم فیملی ممبر ہیں سارے. ہم بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ بھی بٹھائیں گے اس کو، اور اس چیز کی ریئلائزیشن کریں گے کہ ہمیں کسی کی ذات کو ٹارگٹ کر کے، سمیع ابراہیم صاحب بھی ایک
ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट है। मैं उन्हें सहाफ़ती मैदान में एक क्रेडिबल फेस समझती हूँ, लेकिन उनको भी किसी की ज़ात को हिट करने का हक़ नहीं होना चाहिए। और जिस अंदाज से फवाद चौधरी साहब ने रिटेलिएट करके समी इब्राहीम को ज़ातियात पे जाके बिलो द बेल्ट हिट किया, ये भी मेरा ख़्याल है कि मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है। और इसको भी हमने बैठ के बहनें साझी होती हैं, दोनों को बिठा के इस मसले का हल निकालेंगे और इंशाअल्लाह इसको आइंदा के लिए ऐसी सूरत हाल ना हो, हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। मैं अरशद अंसारी साहब आपकी टीम की और तमाम प्रेस क्लब के मेंबरान की दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ और ये तवक्को करती हूँ कि आप पाकिस्तान के मफाद में, इस मुल्क के मफाद में हुकूमत की रहनुमाई करते रहेंगे और जहाँ हुकूमत पे तनकीद करेंगे वहाँ हुकूमत को बेहतरी के लिए तजावीज़ भी देंगे ताकि हम आगे बढ़ सके और मिल के पार्टनरशिप में हम इस मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाने में अपनी अपनी जगह किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया जी। नहीं, सवाल कोई नहीं करेगा। नहीं करेंगे जी, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। बोलन दे एक मिनट सवाल हाथ से उठाएंगे। मीडिया प्रेस अच्छा डिसिप्लिन आपने ला प्रेस क्लब की ग्रांट्स के इजाफे की बात की, उन्होंने उस गैप की बात की जो हम गैप समझते हैं कि एक मिलियन ले रहा है, लाखों ले रहा है। लेकिन जी वफाकी हुकूमत के मैंडेट में ये नहीं आता कि मैं प्रेस क्लब्स के अंदर सोलर पैनल लगवाऊँ, लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाती हूँ कि जो हमारे कुछ ऐसे बिज़नेस कम्युनिटी में वो लोग जो सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहे हैं और इस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, मैं आपका मुकदमा लड़ के यहाँ सोलर पैनल ज़रूर लगेंगे। अब वो किस तरह लगेंगे ये मेरी जिम्मेदारी है। मैडम भी गाड़ी में